زه رشید خبرې کوم. زه د دې کې د بیان متعلق د جنوبي وزیرستان سره ده. جی جی او زه د دې سړی نه د پښتنه مې کوله په اردو کې خبرې کوم. اردو میں کر دیں تاکہ راز صاحب کی سمجھ میں آ جائے, وہ آپ کو جواب بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے جناب. میرا تعلق جنوبی وزیرستان سے. میرا نام رشید ہے. میں ادھر دبئی میں ہوں. دبئی میں رہتا ہوں. جی جی جی. تو بات یہ ہے نا کہ جیسا ابھی بات آپ لوگوں نے کیا جنوبی وزیرستان کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں, جی جی, تو یہ صحیح بات ہے کہ جنوبی وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت بے روزگار ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو سڑک بن رہا ہے نا وہ بھی ہم لوگ اپنا پیسے سے بناتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا بات یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عمران خان پاگل ہے, ایسے ویسے. عمران خان پاگل نہیں ہے, وہ ایک ہی واحد عمران خان ہے کہ وہ جنوبی وزیرستان کو اپنا آدمی سمجھتا ہے, اپنا ملک سمجھتا ہے. پھر کام کیوں نہیں کر رہا وہاں پر؟ نہیں, بات یہ ہے نا کہ عمران خان جو ہے نا وہ صرف پاکستان میں جو ہے نا قبائل کے بارے میں سوچتا ہے, قبائل عوام کے بارے میں سوچتا ہے. اس لیے میں سوچتا ہوں نا کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک واحد پٹھان ہے, ایک واحد پشتون ہے کہ وہ قبائل کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ دہشت گردی سے لوگ نکال دیتے ہیں. اس لیے نکالتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بے روزگار ہے. یہاں پہ جو دہشت گردی ہوتا ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے سر کہ وہاں پہ لوگ بے روزگار ہے. صحیح بات ہے, لوگ بے روزگار ہے. لوگ سڑک خود اپنے پیسے سے بناتے ہیں. اچھا اب میری بات ٹھیک ہے, ٹھیک. آپ نے جو کہا, اب میں آپ عمران خان کی بات بتاتا ہوں. جو کچھ آپ نے سنا اس وقت, آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان آج تک کسی ایک آدمی کو ملازمت دے سکے؟ 4 مہینے گزر گئے, وہاں اس نے کیا کیا؟ سب سے بڑا اس نے کیا کہ جی میں یہ جو وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے یہاں میں لائبریری بناؤں گا, اور یہ جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پارک بناؤں گا. اس کو آدمی کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ پارک سے کسی کو ملازمت ملے گی. یہ صاحب فیڈرل گورنمنٹ تو پاکستان مسلمین نون کے ہاتھ میں نہیں, کچھ بھی ہو نہیں. وزیر اعلیٰ کے وزیر اعلیٰ کا تو گھر ان کے پاس ہے نا. یہ اس کو بیچ کر 10 فیکٹری بنا سکتا تھا. 10 فیکٹری میں 1000 آدمی کام کر سکتے تھے. اس کے دماغ میں اور نہیں آتا گورنمنٹ کی پراپرٹی کس طرح وہ بیچیں گے؟ کیوں نہیں؟ یہ کے پی کی گورنمنٹ ہے. کی گورنمنٹ ہے نہیں, یہ گورنمنٹ کے پی کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے بالکل. وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا گھر جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر نہیں آتا. نہیں, پرائم منسٹر گورنمنٹ کے اندر ہے. پرائم منسٹر گورنمنٹ کے اندر وہی اس کو کوئی اور حل تلاش کر دے. کوئی ہے نہیں اس کے پاس حل. ایک آدمی کو نوکری دے سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں قبائلیوں کا وہ بہت ہمدرد ہے, تو قبائلی کو اب 4 مہینے ہو گئے, کچھ ہے اس کے پاس؟ اس نے ایک بنایا تھا کہ جی ہم ہر گھر کو انصاف دیں گے. وہ ایک چلتی پھرتی عدالتیں ہوں گی. وہ 2 مہینے بھی نہیں چل سکی اور بھاگ آئے, واپس آ گئے کہ ہمیں تو دہشت گردی سے ڈر ہے. کیا چیز اس نے دی آپ کو؟ آپ خود دیکھیں. نہیں, جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس نے کچھ دیا آپ کو, کچھ دیا آپ کو, تو مجھے بتائیں. ایک چیز دے دی ہو تو مجھے بتا دیں. قبائلی کو کیا دیا؟ روٹی دی اس نے, کچھ نہیں دیا. راز صاحب ایک اور کال ہے. جی جی. ہلو. جی ہلو. جی سو خبر کا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں؟ جی جی آواز آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی. میں اپنا نام اور کام تو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں. جی جی. لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے 2 سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی بتائیں بتائیں. جی ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف مختلف سیاسی جماعتوں کی تائید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. یعنی اس نظام کی ترویج کے لیے تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی تائید یا کسی آج کل جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان کی تائید تو آپ کو چاہیے ہوگی نا؟ بالکل نہیں, وہ نہیں مانتے اس چیز کو. نہیں, جب مانتی نہیں ہے تو آپ یہی تو چیز ہے کہ وہ اللہ تو نہیں ہے, خدا تو نہیں ہے نا وہ. نہیں, میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک سیاسی آج کی جو ہماری سیاسی جماعت سیاسی حکومتیں جو وجود میں آئی ہیں ان کو آگے چلنے کے لیے کسی فارمولے کی ضرورت ہے اور آپ ان کو اپنا فارمولہ پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ بات آپ کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ عمران خان صاحب پر مختلف اپنے پروگرام میں مختلف اندازوں سے ان پر آپ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں, میں ایک بتائیں. عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جس کو آپ نے ووٹ دے کے لے آیا. جی جی. وہ ووٹ دے کے اس نے کیا کیا آپ کے لیے, مجھے یہ بتا دیں. کچھ کیا اس نے؟ سر میری ایک گزارش ہے کہ 2-3 مہینوں یا 4 مہینوں میں تو حکومت کا نقشہ یا نظام کا نقشہ تو نہیں بدل سکتا. نا یہ نہیں میں کہتا نقشہ بدلے. کوئی ایک چیز بتا دے, ایک چیز کوئی بتا دے کہ اس نے کچھ کیا ہو. سر اتنا بڑا ڈاکٹر صاحب, یہ اتنا بڑا جو میس کریٹ ہو چکا ہے, یہ وار آن ٹیرر 10 سال کی جو جنگ ہو چکی ہے, اس جنگ کے جتنے بھی اثرات ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے کچھ عرصہ تو چاہیے نا. میں نے آپ کے پاس, اب میں نے جو پروگرام پیش کیا یہ کیوں نہیں لے رہا؟
کیوں نہیں لے رہا یہ پروگرام؟ مجھے بتاؤ، میں اسے پیسے لے رہا ہوں؟ جی 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 یہ میں جو پروگرام اس کو دے رہا ہوں، ہاتھ رکھ کے دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہ کیوں نہیں لے رہا؟ کیا وجہ ہے؟ سر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حکومتی سطح پر، میں خود ایک سرکاری ملازم ہوں اور حکومتی سطح پر لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور حکومتیں بھی آپ کو مان رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، لیکن آپ کو میرے خیال میں یہ جو کسی سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ہے کہ عمران خان سب سے بڑا پاکستان کا دشمن ہے کہ اس نے 10 سال سے یہ پروگرام میں بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت بہت شکریہ۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے، میں بتاتا ہوں۔ نہیں آپ جی، پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی نے وہاں پہ روٹی کا قیمت کم کر دیا تھا جی، تو یہ صرف وہاں پہ پاکستان یا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ مصیبت اسلام آباد میں، لاہور میں، نہیں مصیبت کہاں پڑی ہوئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں، خیبر کیپی کے اندر مصیبت ہے کہ نہیں؟ تو ان کے ذمہ دار صرف عمران خان، یہ پی تو نہیں ہے؟ کیوں؟ اچھا اس نے کیا دیا؟ اس نے اگر جماعت اسلامی والے وہاں پر جماعت اسلامی کو وہ بھی ہے حکومت میں، وہ مل کے کر رہے ہیں نا، جماعت علماء اسلام ان کے بھی ممبرز ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں ممبر، لیکن وہ کیا سن رہے ہیں ہماری بات؟ ہم نے کوئی 10 پروگرام تو کر چکے ہیں، آج تک کسی نے کچھ سنا؟ اب دیکھیں نا، بات تو یہی ہے کہ یا تو مجھے غلط ثابت کریں۔ نہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہے، وہ درست ہے، لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی، فیڈرل گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر کے پی کے اندر یہ عمران خان اس پروگرام کو لانچ کر دے تو یہ تو نواز شریف تو اس کے پاؤں میں پڑ جائے گا کہ بھئی یہ ہمیں بھی پروگرام دو، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان ہی جو ہے، میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ عمران خان اس کے اندر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہوائی نعرے، ہوائی دعوے، کچھ مجھے بتا دیں آج بھی، میں اسے چیلنج کرتا ہوں کسی ٹی وی کے اوپر آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، یا میں اسے جھوٹا ثابت کرتا ہوں۔ پشاور میں پولیس میں اصلاحات، وہاں پہ کیا ہوئی ہے؟ وہاں پر بہت کچھ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہیں کرپشن، خود چھاپے مارتے آفسوں پہ۔ ارے یار، چھاپے مارنے سے روٹی کسی کو مل جاتی ہے؟ یار خدا کے بندے کچھ اس کو سوچو، ہم روٹی مانگتے ہیں، چھاپے مارنے سے روٹی ملتی ہے، وہ کیوں؟ اچھا کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ کرپشن اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں غربت اور بے روزگاری ہے، اس کو تو پہلے ختم کرو، پہلے اس کو ختم کرو، اس کے بعد چھاپے مارو۔ بات تو صرف یہ کہ اس کی ہے۔ اب یہ ہے کہ بھائی عمران خان کو آپ کہتے ہیں اوپر چڑھایا تھے کہ بتائے اس نے کیا 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 ہے، اور کبھی نہیں کرے گا، ایک کالر راز صاحب جی اور کبھی نہیں کرے گا وہ۔ ہلو جی 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 السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی زمرو صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ جی 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 میں سن رہا ہوں جی بتائیں۔ اسلم بات کر رہا ہوں ریاض سے۔ کہاں سے جی؟ ریاض سے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، میں تو جو خاص کر ملاکن ڈویژن ہے، ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا پروگرام، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کر لیں کہ ایک 3-4 لوگوں کا ایک کمیٹی بناؤ، اور وہ کمیٹی کے ذریعے اگر یہ بات آپ ان لوگوں تک پہنچائے گا تو بہت بہتر ہوگا۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کمیٹی سے اوپر جا چکے ہیں، ہم نے کئی پریزنٹیشن دی ہیں، لیکن اگر آدمی کو ایک جاگتا ہوا آدمی اس کو کہے کہ جی میں سویا ہوں تو اس کو کیسے جگائیں؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کو میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، کہتے ہیں جی آپ تنقید کرتے ہیں، میں نواز شریف پہ اس لیے تنقید نہیں کرتا، وہ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہماری امید تھی تو عمران خان کے اوپر تھی، اب وہ عمران خان جو ہے وہ یہ ان سے بھی بڑھ کے نکل گیا ہے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ نہ کبھی کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آج میں کہہ رہا ہوں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، اور اسی طرح ہمارا بیڑا غرق ہوگا۔ یہ جتنی جلدی یہ پروگرام امپلیمنٹ ہو جائے کے پی کے اندر، اسی وقت آپ کی خوشحالی شروع ہو جائے گی، ہر پروونسز کو لے لے گا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ راز صاحب اگر وہ آپ کو ٹائم دے دے، وہاں نہیں دے گا کبھی، نہیں اگر وہ دے دے نہیں دیتا، آپ مطمئن کر دیں گے؟ میں بالکل، ایک دفعہ آپ کو تو نہیں پتا نا، یہ پردے کے پیچھے ہم نے کوئی 1 سال سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں دو، لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک کتاب اس کو دے گی، کتاب دے کے پھینک دی اس نے کتاب کہ جی میں نہیں مانتا اس کو۔ اب میں بتاؤں کیا اس کے اوپر کیا؟ عمران خان جیسا دشمن پاکستان میں کبھی پیدا نہیں ہوگا، یہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ اس کو تو پتا ہے اس پروگرام کا۔ نواز شریف اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا بھی وزیر اعلیٰ ان کا تھا، ان کی پارٹی کا خیبر پختونخوا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں اس پروگرام کا۔ جس آدمی نے میری بات سنی، میری 2 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی ہے،
میں تو اس لیے اس کو کالر ہے, دیکھتے کون ہے. دو دفعہ اس سے ملاقات ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ظہور صاحب بات کر رہے ہو؟ جی جی جی, آپ کون صاحب؟ میں حامد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی حامد خان صاحب, خوش آمدید. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. جی جی شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات کرنی ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا. کر دیں جی. اور ماشاءاللہ یہ خیبر ٹیلی ویژن کا بھی بہت بڑا کام ہے جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام کو اسٹارٹ کیا. جی شکریہ, بہت تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ. اور جو ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑے کام کی باتیں ہیں, اور اس پہ تو ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. جی جی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں, کوشش ہماری یہی ہے کہ کسی طرح یہ ہو جائے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. ڈاکٹر صاحب سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے, اور پاکستان میں بہت کم لوگ اس طرح ہے جو ایسا سوچ رہے پاکستان کے لیے. جی جی جی. اور ڈاکٹر صاحب کا جو سوچ ہے جو خیبر پختونخوا سے اسٹارٹ لے رہے تو پھر پورا پاکستان میں تو الحمدللہ اگر خیبر پختونخوا سے اسٹارٹ لے لیا تو انشاءاللہ پورا پاکستان بھی اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا. بالکل جی, یہی ہم چاہتے ہیں نا کہ کم از کم ہمیں چانس تو دیں, ہمیں چانس تو دیں. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جائیں آپ, اور ان لوگ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پیچھے ہیں, اور آپ جائیں ان لوگوں سے, آپ ملیں, ان سے بات کریں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جی کوشش کانٹینس کوشش ہو رہی ہے. اب سراج الحق صاحب سے ہماری گزارش ہے, اگر وہ سن رہے ہیں, ان کا کوئی دوست سن رہا ہے, ان کا کوئی بھائی سن رہا ہے, تو وہ اس کو دیکھیں اور ہمیں موقع دیں آ کے ان کو پریزنٹیشن دینے کا. کیونکہ عمران خان نے تو ہاتھ صاف کر لیے, اس طرح بیٹھ گیا کہ نہیں میں اس پروگرام کو نہیں آنے دوں گا, کبھی بھی نہیں آنے دوں گا. اور سراج الحق صاحب تو اس کی پارٹی میں نہیں ہے, وہ تو جماعت اسلامی. اس میں کوئی مطلب یہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو سیاستدانوں کا کوئی نقصان یا کوئی نقصان نہیں ہے. وجہ کیا ہے, وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھو نا جی, یہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. ہر شہر کے اندر یہ شوکت خانم بن جائے گا, اس کا نام کون لے گا؟ ہر شہر کے اندر میں شوکت خانم بنا کے دکھا دوں گا, ہر شہر کے اندر. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہی کام کرنے دے گا؟ یہ اس کا نام تو ختم ہو گیا, ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. شوکت خانہ تو انہوں نے پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا, وہ تو فلاحی کام. تو یار فلاحی, اس سے وہ لاہور میں ایک بنایا, تو ہم ہر شہر کے اندر یہ بنائیں گے, ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے. اب وہ کرنے دے گا یہ کام ہے جو نہیں کرنے دیتا. یہ وڈیرے جو ہوتے ہیں, وڈیروں کا کیا, یہ بھی ایک وڈیرا ہے نا. وڈیرے اپنے اس میں اسکول نہیں بنانے دیتے, ٹھیک ہے, آپ کو جانتے ہیں نا, پڑھانے نہیں دیتے. یہ ایک دوسرا وڈیرا ہے جو کہتا ہے کہ اگر یہ ایسی چیز ہو گئی تو پھر تو میرا نام ہی نہیں رہے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس بیدار پاکستان میں اس پیکیج میں اس فارمولہ میں کوئی ڈرون حملے بند کرنے کا ہے کوئی فارمولہ؟ دیکھو جی فارمولہ ہے, کیوں ڈرون امریکہ کو ہم اس کی گردن سے پکڑ سکتے ہیں کہ خبردار آئندہ ڈرون حملے ہوئے ہمارے پاس, ہم آپ سے قرضہ نہیں لے رہے, ہم آپ کے قرضے واپس کر دیے, 1 مہینے کے تو قرضے واپس ہو جائیں گے. قرضے واپس ہو گئے, ان سے قرضہ لے نہیں رہے, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹو ہیل ود امریکہ. امریکہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اور اس کے سپاہی جو ہیں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی رحم و کرم کے اوپر ہیں. جب تک پاکستان اس کو ہیلپ نہیں کرے گا وہ نکل ہی نہیں سکتے وہاں سے. اور اس کا یہی ایک ترکیب ہوگی کہ افغانستان کو ایک سٹیٹس دو جو کہ دیتے ہیں لوگ, اور وہاں پر جتنے بھی سپاہی ہیں آپ کے وہ باہر نہیں نکلیں گے. 3 مہینے کی سیز فائر ہوگی, اور ان کو $10 بلین کی وہاں امداد دو, جہاں پہ سڑکیں بنے گی, اسکول بنے گے, سب کچھ. اور یہی پروگرام وہاں بھی ہم نے انسٹال کرنا ہے. تو جب وہاں کو کھانے کو ملے گا, سب کچھ ملے گا, دہشت گردی کھا رہی ہے. اور پھر انہی لوگوں کو, یہ جو سپاہی ہیں, ان کے سولجرز ہیں, پاکستان کے تھرو ہم واپس لائیں گے. لیکن ایک شرط کر کہ ہمارے پریزنر جو ہیں وہ واپس آئیں. ہمارے جتنے بھی پریزنر ہیں ہمارے کوٹوبینا کے, وہ بھی پریزنر ہم واپس لائیں گے, پھر ان کا سپاہی آگے جانے دے گا. امریکہ کا تو ہم ناک کے چنے چبوا دیں گے, وہ کیا سمجھتا کیا اپنے کو, لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. یہ اگر پی ٹی آئی والے وہ ایگری ہو جائے وہ کہ خیبر پختونخوا میں یہ امپلیمنٹ کر دے, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اجازت دے گی کہ یہ آتھرائز دیکھو نا جی فیڈرل نظام چینج کرنا, نظام نہیں چینج. میں دیکھو نا جی فیڈرل گورنمنٹ کیوں اس کے اوپر حاوی ہے, کیوں کھانے کے لیے پیسہ دیتی ہے اس کو. اب وہ کہتی مجھے تو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, وی ڈونٹ نیڈ یو, ہم آپ کو پیسہ دیں گے, ہم آپ کی پیسہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہ زر مبادلہ کی ضرورت ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آپ کو خیرات دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ بات تو وہاں بنتی ہے جب بھیکاری ہیں. کے پی کے اندر کیا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ پیسہ دے گی تو ہم آگے چلیں گے. اب فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ وہ چیز کرنے کیا دے گی, تو اس کا تو باپ بھی کرنے دے گا. نواز شریف تو پاؤں پڑ جائے گا عمران خان کے کہ خدا کے لیے مجھے یہ پروگرام دو. لیکن عمران خان ایسا آدمی ہے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی ہونے دے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کہاں کا آدمی ہے. وہ کہہ رہا تھا یہ پختون ہے, یہ ہے, وہ ہے. پختون یہی کرتا ہے جب وہ کر رہا ہے. آپ تو 300 ایکڑ کی زمین کے اندر وہ اس کا گھر ہے,
اب مجھے بتائیں. وہ تو سب کے ہے نا, تو یہ سب سے بڑا وڈیرا ہے.